ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 تک ہم نے پڑھا ہے، اور ان آیات میں حج کا موضوع چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات پڑھیں گے، 201، 2 اور 203 تک۔ سب سے پہلے آیات پہ بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب معمول ہم گرامر کی تفصیل پیش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201، 2 اینڈ 203 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جن میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں جو آخری بات تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دونوں جگہ پہ بھلائی ملے گی، لیکن جو وہ کمائیں گے، جیسا کمائیں گے ویسا انہیں ملے گا، یعنی جو کمائی کریں گے دنیا میں ان کے مطابق انہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اچھا عمل کریں گے تو آخرت میں اچھائی ہوگی، برا عمل کریں گے تو آخرت میں ان کے لیے برائی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ حساب کتاب چکانے میں دیر نہیں کرتا، یعنی جو کرو گے، جیسا کرو گے وہ ضرور ملے گا اس کا اجر۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ اور یہ حج کے بعد جو آخری 2 دن منی میں ٹھہرا جاتا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تم ان دنوں میں تقوی کے ساتھ رہو، یعنی اصل اہمیت دنوں کی نہیں ہے، اصل اہمیت تو انسان کی تقوی کی ہے کہ جس قدر وہ متقی بن کر ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اور جس طرح مناسک حج بتائے گئے ویسا کرے گا، ان میں کوئی شیوانی بات نہیں کرے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی نافرمانی نہیں کرے گا، یہ تقوی کے ساتھ گزارے گا، تو اصل میں تو اس کی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ سے ڈرو، کیوں کہ اللہ ہی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو تمہیں اسی کی طرف آخرت میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔
تو اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار ایک تو اس کی نیتوں پر ہے، اور نیت پھر جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے تقوی کی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کس قدر متقی بن کر وہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کو سب سے جو زیادہ چیز پسند ہے اور جو مسلمانوں کے لیے مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں متقی بن کر رہے، اور سارے اعمال جو اللہ نے بتائے ہیں متقی بن کر جو ہے وہ کرے، کیونکہ آخرت میں ایک دن پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو وہاں پہ کامیابی اسے ہی ملے گی جو متقی بن کر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے جنت کے لیے بھی فرما دیا کہ وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو تقوی کا اور متقی ہونے کا کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ کتنی اہم چیز ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، ہم نیک بھی ہیں، اور ہم ہر طرح سے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے مخلص مسلمان ہیں، لیکن تقوی کا جو ہے وہ مقام وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ سے آزماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہاں سے پھر اگر وہ متقی ہوتا ہے تو ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ سچی جو محبت ہے اللہ سے اور سچا ڈر اللہ سے ہوگا تو وہ ہر حال میں اللہ سے ڈر کر اپنے اعمال کرے گا۔ اور جو نقلی متقی بنا ہوگا دنیا کے سامنے، تو بھلے اس نے داڑھی رکھی ہے، بھلے اس نے جو ہے ٹخنے بھی ننگے رکھے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، سر پہ عمامہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اگر اپنی زندگی کے لمحات جو اکیلے میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، وہ اگر متقی بن کر نہیں رہے گا تو پھر اللہ کے حضور کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ حج کی آیات اور ان کے بارے میں جو خاص باتیں تھیں وہ ہم نے پڑھی سنی۔ اب ہم انشاءاللہ آج کی آیات پہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو چلیے گرامر کی تفصیل کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے بچا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ واو عطفہ منہم مرکب جاری، من موصولہ، یقولو فعل ہے، یقولو مادہ قاف واو لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قالا مضارع یقولو، قالا یقولو، اور یقولو کدھر ہے؟ فعل مضارع واحد غائب، یقولو۔ من یقولو وہ جو کہتا ہے لوگوں میں سے، من موصولہ ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ ربنا ندا ہے، آتینا فعل امر ہے، لیکن اللہ کی طرف جب جائے گا تو یہ دعا بن جائے گی۔ فی الدنیا مرکب جاری، اور حسنتاً مفعول بہی ہے، آتینا کا یہ مفعول ہے کہ اے اللہ ہمیں دے، کیا دے؟ حسنتاً بھلائی، وفی الآخرات حسنتاً، اور آخرت میں بھی بھلائی۔ واو عطفہ فی الآخرات مرکب جاری، حسنتاً مفعول ہے اور یہ معطوف ہے، فی الدنیا حسنتاً فی الآخرات حسنتاً، اور حسنتاً پھر جو ہے یہ حسنتاً مفعول بہی ہے، آتی جو فعل ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دے حسنتاً، دنیا کی حسنت اور آخرت کی حسنات، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اصل جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ ہم آگ کے عذاب سے بچ جائیں، دنیا کی حسنات اور آخرت کی حسنات ہمیں ملیں، اور اس کا جو ثمر ہے وہ یہ ہو کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ واو عطفہ کی امر ہے، یہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے، اور اللہ کی طرف یہ دعا جا رہی ہے۔ امر جب اللہ کی طرف جائے تو یہ دعا ہو جائے گا۔ کی نا ضمیر جمع متکلم کے لیے، کی نا اللہ ہمیں بچا۔ عذاب الناری، عذاب الناری کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، آگ کے عذاب سے،
اور یہ مفعول بہی ہے کی جو امر ہے اس سے۔ تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ کی نا مادہ واو قاف یا باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، واقع مضارع یقی، ضربا یضربو وقع یقی۔ باب ضربا میں واحد کے لیے امر اضرب، جمع کے لیے اضربو، وقع کے لیے واحد امر کی۔ دیکھیں وقع کا جو مادہ ہے واقع یا، اس میں واو اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں، تو یہ تعلیل ہوئی، امر جب تعلیل کے بعد بنا تو کی رہ گیا، واو اور یا دونوں گر گئے۔ جمع کے لیے ماتل امر کیا ہوگا؟ کو، کی واحد کے لیے جمع کے لیے کو، اور ہم قرآن میں وہ آیت بھی پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ اس آگ سے۔ تو یہ کی نا، اے اللہ ہمیں بچا، نا ضمیر جمع متکلم کے لیے۔ اولئک نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جن میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اولئک لہم نصیب، وہی لوگ ہیں جن کے نصیب میں ہے۔ اولئک اسم اشارہ جمع بعید کے لیے، لہم مرکب جاری، اور نصیب یہ ہے خبر۔ اولئک مبتدا ہے، نصیب خبر ہے۔ مما کسبوا، اس میں جو کمایا انہوں نے، مما مرکب جاری، کسبوا فعل ہے۔ کسبوا مادہ کاف سین با، باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، کسبا مضارع یکسبو، ضربا یضربو، کسبا یکسبو۔ کسبو کدھر ہے؟ ضربو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر کے لیے، انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ واو عاطفہ، اللہ فاعل ہے، سریع الحسابی یہ مرکب اضافی ہے۔ واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، واو عاطفہ، اذکروا فعل ہے، اللہ مفعول ہے۔ اذکروا مادہ ذاکرا، باب نصرا ماضی کا پہلا صیغہ، ذکرا مضارع یذکرو، نصرا ینصرو، ذکرا یذکرو۔ اذکرو یہ امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ نصرا میں واحد کو حکم دیں تو ہوگا انصر، جمع کے لیے انصرو، اور اس طرح ذکرا میں واحد کے لیے امر ہے اذکر، جمع کے لیے اذکرو، انصرو کے وزن پہ، تم سب یاد کرو۔ فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں، فی ایام مرکب جاری، ایام معدودات مرکب توصیفی۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ فمن تعجل فی یومین، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا، فاطفا من شرطیہ، تعجل فعل ہے، فی یومین مرکب جاری۔ تعجل مادہ ہے عین جیم لام، باب ہے مزید فی کا، تدبرا ماضی کا پہلا صیغہ، تدبرا کے وزن پہ، تعجلا مضارع کا پہلا صیغہ، یتعجلو، تدبرا یتدبرو، تعجلا یتعجلو۔ تعجلا
تدبرا کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے اس نے جلدی کی. فلا اثم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں. فا عطفہ لا نافیہ اور اسما جو ہے لا کا اسم ہے. یہ لا نافیہ جو ہے یہ نفی جنس ہے. نفی جنس کی جو لا ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت نصب میں آئے گا. جیسے لا ریبا اس میں کوئی شک نہیں، تو یہاں بھی فرمایا کہ فکر نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اسما یہاں پہ حالت نصب میں لا کا اسم ہے. علیہ مرکب جاری ہے، یہ جواب ہے اس شرط کا جو پہلے لگائی. فمن تعجل ومن تأخر فلا اثم علیہ اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. اس میں واو عطفہ من شرطیہ معطوف ہے، یعنی اس سے پہلے بھی فمن تعجل شرط کے طور پر من آیا، یہاں بھی شرط ہے. تأخر فعل ہے، اس کے بعد فا عطفہ ہے، لا نفی جنس اور اسم لا کا اسم حالت نصب میں، اور علیہ مرکب جاری ہے. تأخر مادہ حمزہ خا را باب تدبرا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ تدبرا کے وزن پہ تأخرا. مضارع یتأخرو تدبرا یتدبرو تأخرا یتأخرو. تأخرا تدبرا کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر کے لیے اس نے دیر کی. پہلے آیا تھا تعجلا، اس نے جلدی کی، جلدی چلا گیا. اب ہے تأخرا، یعنی کچھ دیر بعد جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لمن اتقا تو اصل بات یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور ان دنوں میں تقوی کے ساتھ رہا. لیمن مرکب جاری ہے، اتقا فعل ہے. اتقا مادہ واو قا یا باب ہے مزید فی کا اختلافہ، ماضی کا پہلا صیغہ اختلافہ کے وزن پہ اتقا. مادہ میں واو اور یا حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کا عمل ہوا، اختلافہ کے وزن پہ اتقا بنا. مضارع کا پہلا صیغہ یتقی، اختلافہ یختلف، اتقا یتقی. اتقا ماضی واحد غائب مذکر اختلافہ کے وزن پہ، وہ ڈرا. من اتقا جو ڈرا، من موصولہ کے طور پر. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا. واتقوا اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. واو عطفہ اتقوا فعل امر ہے، اللہ مفعول بہ ہے اتقوا کا. واتقوا مادہ واو قاف یا باب مزید فی کا اختلافہ، ماضی کا پہلا صیغہ اتقا. مضارع یتقی، اختلافہ یختلف، اتقا یتقی. اتقوا امر ہے اور اختلافہ کے لیے واحد امر اختلف، جمع کے لیے اختلفو. اسی طرح اتقا میں واحد کے لیے امر اتقی، جمع کے لیے اتقو، اختلفو کے وزن پہ تم سب ڈرو. وَعَلَمُوا اور خوب جان رکھو، واو عطفہ اعلموا فعل امر ہے. وَاعْلَمُوا مادہ عین لام میم باب ہے سامعہ، ماضی کا پہلا صیغہ سامعہ کے وزن پہ عالیمہ. مضارع یعلمو، سامعہ یسمعو، عالیمہ یعلمو. اعلموا امر ہے اور امر کے لیے سمیع کے لیے واحد امر اسما، جمع کے لیے اسمعو. اسی طرح عالیمہ کے لیے واحد اعلم اور جمع کے لیے اعلمو، اسمعو کے وزن پہ تم سب جان لو.
انکم الیہ تحشرون، کہ ایک روز اس کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا۔ انا حروف ناصبہ میں سے ہے، اور حروف ناصبہ کی لسٹ انا کانا لیتا لکنہ لعلہ، یہ انا کی فیملی انا و اخواتہا اور مشبب الفعل بھی کہلاتے ہیں۔ کم ضمیر جمع حاضر کے لیے، الیہ مرکب جاری ہے، تحشرون یہ فعل مجہول ہے۔ تحشرون مادہ ہا شین را باب مزید فی کا اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اسلمہ کے وزن پہ احشرا، مضارع کا پہلا صیغہ یحشرو، اسلمہ یسلمو احشرا یحشرو۔ تحشرون تسلمون کے وزن پہ ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، مضارع جمع حاضر مذکر۔ تحشرون سے یہ بنا تحشرون، انہیں اکٹھا کیا جائے گا، یہ ہے فعل مضارع جمع مجہول۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 203 تک پڑھ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم آخر میں اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے پیش کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔